الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صدق اللہ مولانا العظیم۔ ایک دوست نے سوال کیا تھا کہ آپ ہر وظیفہ میں بڑی سختی کے ساتھ نصیحت بھی کرتے ہیں اور سمجھاتے بھی ہیں، یہ نہ کرو وہ نہ کرو، نماز پڑھو، درود کی تسبیح زیادہ کیا کرو، جھوٹ نہ بولیا کرو، لیکن ایک بات کا نکھیڑا کیا جائے کہ سوال اس نے یہ بھیجا تھا کہ وہ کون سی پھر عورت ہے کہ جس کو دل میں بسنے کے لیے جگہ دی جائے۔ تو دوستو، آج دوست کے اس سوال کا جواب ہے، لیکن تمام دوستوں کے لیے نصیحت ہے۔ ایک بات ضرور یاد رکھیے گا کہ مومن کے دل میں صرف اور صرف بسنے والی 4 قسم کی عورتیں ہیں۔ 4 قسم کی عورتیں مومن کے دل میں بسنے والی ہیں۔ نمبر 1، پہلے نمبر پہ اس کی ماں۔ یہ وہ ہستی ہے کہ اس کی رضا میں خدا کی رضا ہے، اور ماں کی رضا میں ہی اللہ کی رضا اور انسان کو جنت نصیب ہوتی ہے۔ ماں کی فرما برداری میں دنیا میں انسان سرخرو ہوتا ہے۔ جس شخص نے ماں کی فرما برداری نہیں کی نا، دنیا میں ہم نے اس کو رلتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو دوستو، پہلے نمبر پہ یہ ماں ہے۔ ماں کی محبت دل میں ہونی چاہیے، اور یہ وہ ہستی ہے کہ اس کی محبت ہی بالکل جناب علی کوئی مطلب پرستی تک نہیں ہوتی، خالصتاً محبت کرتی ہے ماں۔ اور اس کی محبت کے ساتھ ساتھ اس کی دعائیں بھی لینی چاہیے۔ اس کے اوپر کلپ تو میرا پہلے ریکارڈ ہو چکا ہے، میں سمجھا چکا ہوں، میں مزید اس کی تفصیل نہیں کرنا چاہتا تاکہ ٹائم بچ جائے۔ اور دوسرے نمبر پہ انسان کی اپنی بیوی کی محبت ہی اپنانی چاہیے، اس کے ساتھ دل جوئی اور عمدہ سلوک کرنا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وصیت ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اپنی بیویوں کو چھوڑ کر جناب علی کسی اور کے پیچھے بھاگتے پھرتے ہیں، اور اوروں کے ساتھ جناب علی خرچ اخراجات اور سب کچھ۔ شرم کرنی چاہیے، کیونکہ بیوی وہ واحد ایک عورت ہوتی ہے کہ جس نے تیرے ساتھ وقت گزارنا ہے اور تیرے دکھ سکھ کی شریک ہے، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے، عمدہ سلوک کرنا چاہیے، دل جوئی کرنی چاہیے۔ تیری تھپ تپی اور اس کی بہت بڑی دلیری بڑھا جاتی ہے۔ یہ دوسری قسم کی عورت ہے کہ جس کو دل میں بسانا مومن کے لیے حکم ہے کہ دل میں بسایا جائے، عمدہ سلوک کیا جائے اس کے ساتھ۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کتنا اچھا سلوک فرمایا کرتے تھے۔ حضور نے یہ سلوک فرما کر امت کو بتا دیا ہے کہ ایسا ہی کرنا چاہیے۔ حالانکہ ایسے دن ہوا کرتے تھے کہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پانی پیتی تو گلاس میں جس جگہ سے منہ لگا کر پانی پیا کرتی تھی، تو حضور اسی کا بچا ہوا پانی اسی جگہ پہ منہ لگا کر پانی پیا کرتے تھے۔ اور جناب علی کبھی گوشت ہوتا تھا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اما عائشہ صدیقہ جب گوشت کھاتی تو جو ہڈی کے اوپر جو گوشت چڑھا ہوا ہوتا تھا، آقا اس سے گوشت لے کر اسی جگہ سے منہ لگا کر جناب علی گوشت کھایا کرتے تھے۔ حضور نے یہ رہتی دنیا تک ایک سبق دیا ہے کہ بیوی کے ساتھ ہمیشہ عمدہ سلوک، پیار، اس کی دل جوئی، یہ حضور نے وصیت فرمائی ہے۔ اور تیسرے نمبر کی عورت یہ اس کی بہن ہے۔ اس کے ساتھ احسان، نیک برتاؤ کرنا، صلہ رحمی کرنا، یہ خیر و برکت کا ذریعہ ہے۔ یاد رکھیے گا کہ جس گھر میں بہن بھائی آپس میں لڑتے ہیں یا جناب علی ہر وقت جھگڑے کرتے رہتے ہیں، یا بہن کے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں کرتا، حسن سلوک نہیں کرتے، جناب علی صلہ رحمی نہیں کرتے، اس گھر میں بے برکتی ہوگی۔
یہ ہمیشہ یاد رکھیے اور تجربہ کر کے دیکھ لیں، اس گھر میں ہمیشہ بے برکتی ہوگی، کسی چیز میں برکت نہیں ہوگی۔ یہ تیسرے نمبر کی عورت ہے کہ جس کو دل میں بسانا چاہیے اور خالصتاً محبت اس کے لیے رکھنی چاہیے۔ اور چوتھے نمبر پہ اس کی بیٹی ہے، اس کی اچھی پرورش اور تربیت جنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کا سبب ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، حضور نے فرمایا جس کی ایک بیٹی ہو، جس کی 3 بیٹیاں ہوں اور اس نے تینوں کی دین کے مطابق پرورش کی ہو، دنیا نا آج تو لوگ دنیا کی طرف چل پڑے ہیں نا، دین کے مطابق پرورش کی ہو تو حضور نے فرمایا وہ جنت میں میرے ساتھ ایسے ایسے جائے گا جیسے 2 انگلیاں برابر نے۔ حضور نے 2 انگلیوں کا اشارہ اس طرح کر کے فرمایا ہے۔ اور ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ جس کی 2 ہوں، حضور نے فرمایا اگر اس نے بھی دین کے مطابق ان کی پرورش کی ہے میرے ساتھ جنت میں وہ بھی ایسے جائے گا جیسے 2 انگلیاں برابر ہے۔ کسی نے سوال کیا حضور جس کی 1 ہے، حضور نے فرمایا اگر اس نے بھی دین کے مطابق پرورش کی اور پرورش کر کے تربیت کر کے بیاہ کر دیا اس کا، فرمایا جنت میں میرے ساتھ بھی وہ ایسے جائے گا جیسے 2 انگلیاں برابر ہیں۔ یہ چوتھے نمبر کی عورت ہے، اس کی بیٹی جس کی دین کے مطابق پرورش کر رہے۔ آج لوگ تو دنیا کے مطابق پرورش کرتے ہیں، جو دنیا کی تعلیم پڑھا دی، کبھی جناب علی وہ ڈاکٹر بن گئی، پائلٹ بن گئی، یہ بن گئی وہ بن گئی، لیکن دین کے مطابق جب پرورش کریں گے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، حضور نے فرمایا وہ میرے ساتھ جنت میں ایسے جائے گا جیسے 2 انگلیاں برابر ہیں۔ تو دوستو یہ 4 قسم کی عورتیں ہیں، میں نے یہ کافی ساری حدیثوں کا نچوڑ بتایا ہے اس سوال کے جواب میں کہ یہ 4 قسم کی عورتیں ہیں۔ مومن کو چاہیے کہ ان عورتوں کو اپنے دل میں بسائے۔ پہلے نمبر پہ ماں، دوسرے نمبر پہ بیوی، تیسرے نمبر پہ بہن، چوتھے نمبر پہ بیٹی۔ ان عورتوں کو دل میں بسانا چاہیے اور ان کی محبت ہی سچی محبت ہے، اور ان کے ساتھ پیار، حسن سلوک، اچھا سلوک کرنا، ان کی اچھی تربیت کرنا، قدم قدم پہ نیکیاں پائے گا انشاءاللہ العزیز۔ مولا کریم دین متین کی سمجھ عطا فرمائے۔